اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان بھولتا بار بار ہے اور خطائیں بھی بار بار کرتا ہے۔ خطا کرنے والا اور بھول جانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں بار بار موقع دیے ہیں کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے، بہت ہمت والا دروازہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی ایک بار دو بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے، لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے، اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ، کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے۔ اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا، اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔
नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया और रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। घर से उम्दा खाना लिया तो शादान लेकर के कुछ माल व मता भी लेकर कब्रिस्तान में गए, ढूंढा कौन है यहाँ पर, तो देखा कि एक हाँफता कांपता हुआ 80 साल का बूढ़ा रोता हुआ नजर आया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ में तोशादान लेकर उसके करीब गए, कहा तू भूखा है? कहा हाँ भूखा हूं। बैठ चल मैं तुझे खिलाता हूं। दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे अपनी जरूरत के मुताबिक जो जरूरियात थी उसकी जरूरत के मुताबिक वो सारी चीजें दी। वो बूढ़ा पूछता है आप कौन है? हजरत उमर फारूक ने कहा मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं। वो डर गया। हजरत उमर से कौन नहीं डरता था कि कहीं ये खिला पिला करके मुझे कोड़े ना मारे कि जिंदगी भर बांसुरी बजाने वाला आज पकड़ा गया है, हाँ आज मुझे ये सजा ना दे दे। वो कांपने लगा, कहा कि आप यहां कैसे? हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा जमीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैलाकर कहा सच फरमाया मौला तू अरहमुर राहिमीन है। 80 साल तुझसे दूर भागता रहा, एक बार क्या तुझे मैंने पुकारा, तूने वक्त के अमीरुल मोमिनीन को खाना देकर भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ना उम्मीदी और मायूसी जो शैतान लाता है, इससे बंदे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। इसीलिए मेरा मौला फरमाता अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी। रब ताला फरमाता मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूं। तुम क्या गुमान करते हो? वो सख्त पकड़ करेगा, अभी मार डालेगा। वो गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, लेकिन साथ में वो सत्तार भी है, वो रहमान भी है, रहीम भी है। अगर रब तबारक व तआला हर चीज पर पकड़ करता तो हमारा तो जीना ही नहीं था यहाँ पर, इतने गुनाह हो चुके। और वो रब ताला फरमाता वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को माफ करने का इजहार ज्यादा फरमाता है। और जानते हैं आप, गुनाह जब आम होते हैं, मैं आपको अपने घर की बात बता दूं, मेरे घर में आप 4 दिन के मेहमान बनकर के आए हैं। कभी मेरी खिड़की तोड़ रहे हैं, कभी दरवाजा तोड़ रहे हैं, कभी हमारे घर के बर्तन पटक रहे हैं, कभी फर्शी उखाड़ रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करूंगा? आपको निकाल कर बाहर कर देंगे, मेहमान नहीं, ये बला हो गई, ये घर सारा उजाड़ रहा है। एक चीज पर छोड़ दिया जाए, 2 चीज पर छोड़ दिया जाए, ये इंसानों की फितरत है, इंसानों की फितरत। लेकिन रब्बे कायनात अपनी कायनात में हम बंदों को उतारा है, हमने क्या नहीं बिगाड़ा उसने? अपने गुनाहों से उसकी जमीन को लाल कर दिया। हाँ, उसकी नाफरमानी से हमने इस कायनात के रंग को बदल दिया। खुले आम गुनाह, नंगापन, बेहयाई, अय्याशी, सब कुछ होता रहा। उसकी कायनात है, उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है। और इन गुनाहों की वजह से जानते हैं आप, समंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तू मुझे इजाजत दे दे, मैं ऐसी तुग़यानी लाऊंगा कि ये सब हिलाक हो जाएंगे। हवाएं अल्लाह से इजाजत मांगती हैं, तू मुझे शिद्दत दे दे, मैं इतना तेज उड़ाऊंगी कि इनके परखचे उड़ जाएं। लेकिन जानते हो अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है? समंदर को भी रब ताला फरमाता, हवाओं को भी कहता है रब ताला रुक जाओ, मैं मेरे बंदों के इंतजार में हूं, मेरे बंदों की तौबा के इंतजार में हूं कि मेरे बंदे मेरे पास लौट आएंगे। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है जानते? रब ताला अपने बंदों से कब खुश होता है? मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। सहरा में, डेजर्ट में रेतीले मैदान होते हैं, उसका सफर बड़ा डेंजर होता है। आज भी डेजर्ट हैं बहुत सारे, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। हम गए हैं 200-250 किलोमीटर तक आप चलते रहो गाड़ी, ना एक दरख्त नजर आता है, ना पहाड़ नजर आता है, ना घर नजर आता है, कुछ भी नहीं। इस तरफ मैदान रेत का और आसमान लगा हुआ दिखता है, इधर भी आसमान।
तन्हा हम अकेले नजर आते रहते हैं। सहरा का जो सफर होता है बहुत कठिन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते, एक बंदा अपनी ऊंटनी लेकर उस पे साजो सामान लेकर खाने पीने का सहरा के सफर पर था, और सहरा में खाना पानी बहुत मिकदार में ली जाती है क्योंकि कुछ मिलता नहीं, और जल्द से जल्द वहां से सफर गुजार करके आना। एक बार अगर रास्ता भटक गया मौत हो जाती, वहां पे रास्ता मिलेगा नहीं। जिस तरफ भी जाओ तो लगेगा सीधा ही चल रहा हूं, डायरेक्शन ही नहीं पता होते सहरा में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा सहरा के सफर में अपनी ऊंटनी के साथ साजो सामान लेकर सफर पर था। बीच रास्ते में उसे नींद आई, सोया। सो करके उठा तो देखा उसकी ऊंटनी साजो सामान के साथ गायब है। सहरा में, बीच सहरा में। अब जो सवारी थी वो गायब है, खाना पानी था वो गायब है, कुछ नहीं है साथ में। घबरा गया, परेशान हुआ, अपनी ऊंटनी को ढूंढता ढूंढता थक गया। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर जगह कहीं कोई निशान नजर ना आए। और जब सवारी नहीं है तो अब कई 100 किलोमीटर का बगैर खाने पीने के कैसे सफर करता। थक हार करके दूसरा दिन हो कि तीसरा दिन हो, एक जगह वो बंदा सो गया। फिर से सो गया, अब रास्ता भी नहीं मिलता। सोया तो नींद से उठा जब तो देखा उसकी ऊंटनी भी मौजूद है, उसका साजो सामान भी है। ये मिसाल है, ये मिसाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अब पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ, उस बंदे को जो सहरा में गुमशुदा ऊंटनी जिसकी मिल जाए उसे खुशी कितनी होगी। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह उसकी तो जान में जान आ गई होगी, क्योंकि वो जानते थे सहरा का सफर क्या होता है। कहा सबसे ज्यादा उसे खुशी होगी कि उसका खोया हुआ सामान मिल गया, खोई हुई सवारी मिल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमशुदा ऊंटनी के मिलने पर जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई, उससे कई ज्यादा बढ़कर के रब ताला को उस वक्त खुशी होती है जब एक गुनहगार बंदा वापस तौबा करके उसकी बारगाह में आता है। रब ताला की बारगाह में जब बंदा पलट करके आता है, रब ताला फरिश्तों पर उस बंदे को दिखाकर रश्क करता है। इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मेरे पास आ गया, मेरा बंदा मेरे पास आ गया है। मैंने कुरान पाक की वही आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ये चौथे पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिन्होंने बुराई कर ली या अपनी जान पर जुल्म किया, यानी गुनाह किया, फिर अल्लाह को याद कर लिया और तौबा कर लिया। अल्लाह फरमाता वमन यगफिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, तो बताओ लोगों अल्लाह के अलावा कौन है बख्शने वाला। लेकिन शर्त रब ताला ये फरमाता वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। लेकिन एक बात है कि वो जिस चीज से तौबा करके आ रहे हैं उस पर फिर मजीद इसरार करके जमे ना रहे, छोड़ दे एक बार, जानबूझ करके फिर उस चीज पर ना लगे रहे। ये आयत कब नाजिल हुई थी मैं आपको बताऊं। दो सहाबा थे, दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त, मदीने के रहने वाले। उसमें से एक सहाबी तिजारत के लिए जा रहे थे और उनके घर बार में उनकी बीवी थी बस, और कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे आने में ताखीर हो सकती है, मेरे घर पर अगर कभी सौदा सलफ लाने की जरूरत पेश आई तो मेरी बीवी को ये पहुंचा देना साजो सामान। ये कह करके वो तिजारत पे चले गए। जो दोस्त सहाबी थे, देखिए सहाबा के बहुत सारे काम उम्मत के लिए दर्स हैं, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो मिसाले राह हैं। तो वो जो दोस्त सहाबी थे सौदा सलफ लेकर के घर जाया करते थे अपने दोस्त की बीवी को पहुंचाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने वरगलाया और सौदा सलफ सामान लेकर घर गए। उनकी खातून बाहर आई दोस्त की, इन्होंने उस खातून का सिर्फ हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और वो औरत चूंकि मदीने की रहने वाली सहाबिया हैं, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन वो चीख मारकर रोने लगी कि जिस पर मेरे शोहर ने सबसे ज्यादा एतमाद किया, तुम तो जिगरी दोस्त भाई की तरह थे, हाथ कैसे बढ़ा दिया।
تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اتنی سی بات تھی، وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے، اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی، آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے، بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا، رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مژدہ قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے، اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑتی لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم،
انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہے، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتا چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور اور گھمنڈ دکھانے کی بجائے، عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے عذاب عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال دی
تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا, ارے یہ آ رہا ہے, ہٹ جاؤ ادھر سے, ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا. مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دنیا مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندہ آج مجھ سے کچھ نہیں مانگا, دیکھو فرشتوں اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی, اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی, یہ بغیر مانگے چلا گیا. اسی لیے توبہ بھی کرتے رہو, استغفار بھی کرتے رہو اور مانگتے بھی رہو, تاکہ اس کے بندے بن کر کے رہیں اور دنیا میں غرور و تکبر سے آزاد رہیں. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موت سے پہلے مولا تعالی ہمیں توبتاً نصوحا عطا فرمائے. رب کریم اگر تو ہم سے غضبناک ہے, اگر تو ہم سے ناراض ہے تو مولا اس زندگی میں ہی ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. مولا بغیر توبہ کے, بغیر کلمہ طیبہ کے ہماری کسی کی روح قبض نہ فرما. جس دن ہمارا جنازہ اٹھے اے رحمان, اے کریم, اے غفار, اے ستار, ہمیں دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک کر کے اٹھا لے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں دفن نصیب فرما. وآخر. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم.